بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کا وزیر بہت ہی عقل مند اور حاضر جواب تھا۔ بادشاہ بھی اس کی ذہانت کی وجہ سے بہت قدر کرتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے وزیر سے قومی خزانے کا حساب مانگا تو اس میں 5000 دینار کا فرق آ رہا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اتنی ساری رقم کہاں خرچ کی؟ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کی جلال کی قسم، میں نے اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اس دربار سے جو بھی مفلس خالی ہاتھ واپس جاتا تھا تو میں ان کی چپکے سے مدد کر دیتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گیا اور وزیر سے کہا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر میری رعایا میں خزانہ بانٹ دیا؟ میں تجھے سولی پر لٹکا دوں گا۔ بادشاہ نے اسے قید کر دیا، مگر رات کو سونے سے پہلے بادشاہ نے سوچا کہ وزیر کو قتل کرنا غلط ہے، زیادہ سے زیادہ اسے وزارت سے خارج ہی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میں تم سے 3 سوالات کروں گا، اگر تم نے ٹھیک جواب دیا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور تم وزارت پر قائم رہو گے، اور اگر تم ان سوالات میں ناکام ہوئے تو تم سے وزارت خارجہ چھین لی جائے گی۔ میرے سوالات تمہاری ذہانت کی آزمائش کے لیے ہی ہوں گے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ میں ہر قسم ذہنی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کی بیوی نہر میں نہا رہی ہے۔ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تم اس پانی میں ٹھہری رہی تب بھی تجھے طلاق ہے، اور اگر تم اس نہر سے باہر نکلی تب بھی میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ لیکن ان دونوں شرائط کے باوجود عورت کو طلاق نہیں ہوئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ایسا کیسے ممکن ہو؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ پانی میں ٹھہر جانے کی صورت میں اسے اس لیے طلاق نہیں ہو سکتی کیونکہ نہر میں پانی ساکت حالت میں نہیں ہے اور وہ مسلسل بہہ رہا ہے، اور وہ پانی جو طلاق دینے کے وقت موجود تھا وہ آگے بہہ چکا تھا، اس لیے پانی میں رہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں ہوئی۔ اب عورت ساری زندگی تو پانی میں کڑی نہیں رہ سکتی تھی، اسے باہر آنا تھا، مگر اسے خدشہ تھا کہ باہر آنے پر اسے طلاق ہو جائے گی۔ نہر کے کنارے پر کھڑے عورت کے بھائی نے جب یہ دیکھا تو نہر میں چھلانگ لگا دی اور زبردستی اپنی بہن کو اٹھا کر نہر سے باہر لے آیا۔ اب اس صورت میں بھی اسے طلاق نہیں ہوئی کیونکہ عورت اپنی مرضی سے نہر سے باہر نہیں آئی تھی۔ اسی طرح نہر کے اندر اور باہر دونوں صورتوں میں اسے طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ وزیر کے اس جواب سے کافی متاثر ہوا اور کہا کہ تم پہلے سوال کے جواب میں کامیاب ہو گئے۔ اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک 14 سالہ بچہ دوسرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان دونوں میں لڑائی ہو گئی تو پہلے بچے نے دوسرے بچے کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ اگلی صبح جب بچے نے کنویں میں جان کر دیکھا تو لاش موجود نہیں تھی، وہ بہت حیران ہوا۔ پھر جب وہ لڑکا 16 سال کا ہوا تو اسکول میں اسے کسی لڑکے کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ جب چھٹی ہوئی تو لڑکے نے بھی اس لڑکے کو بھی کنویں میں دھکا دے دیا۔ دوسرے دن جب اس نے کنویں میں جان کر دیکھا تو اس کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ 20 سال کی عمر میں اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ شادی کے بعد لڑکی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ملنے لگی۔ لڑکے کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی کو بھی کنویں میں پھینک دیا۔ دوسرے دن اس نے کنویں میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔
30 سال کی عمر میں اس آدمی کا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو دھکا دیا تو دیوار پر سر لگنے سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی اسی کنویں میں پھینک دیا۔ اگلے دن اس کی لاش کنویں سے غائب نہیں ہوئی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ لاش غائب کیوں نہیں ہوئی؟ وزیر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اچانک بولا کہ اس کا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ہمدرد تھا۔ وہ جس کو بھی اپنی نادانی سے کنویں میں دھکا دے دیتا تو وہ ثبوت مٹانے کے لیے لاش کو کنویں سے نکال کر زمین میں دفن کر دیتا تھا، مگر اس دفعہ اسے کوئی بھی نکالنے والا نہیں تھا، اس لیے اس کی لاش کنویں میں تیر رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے دوسرے سوال کا بھی درست جواب دیا، اب تم سے آخری سوال پوچھا جائے گا۔ اس سوال میں تم سے تمہاری ذہنی آزمائش۔ بادشاہ نے وزیر کے سامنے 4 عورتوں کو کھڑا کر دیا جن کا ایک جیسا لباس اور قد بھی ایک جیسا تھا۔ ان میں ایک عورت کنواری، دوسری عورت شادی شدہ، تیسری عورت بچے کو دودھ پلانے والی اور چوتھی عورت حاملہ تھی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ان کی حرکات کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ اور بتاؤ کہ کنواری، شادی شدہ، حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی کون سی ہے؟ وزیر نے 4 عورتوں کی بغور معائنہ کیا اور ان سے گفتگو بھی کی۔ پھر وزیر نے 4 عورتوں کو الگ الگ کر کے وہ بادشاہ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ کون سی عورت کیا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور وزیر سے کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وزیر نے کہا میں نے کچھ اندازے لگائے جو خوش قسمتی سے درست ثابت ہوئے۔ ایک عورت بار بار اپنے پیٹ پر کپڑا ٹھیک کر رہی تھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ حاملہ ہے۔ دوسری عورت اپنے سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی جیسے کہ اسے درد ہو رہا ہو۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عورت اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہے۔ تیسری عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ شادی شدہ عورت ہے۔ جبکہ چوتھی عورت سے جب میں نے گفتگو کی تو وہ نیچے دیکھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ عورت مرد سے گفتگو کرنے کی عادی نہیں ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ کنواری ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم تینوں سوالات کے جواب دینے میں کامیاب ہوئے، اس لیے تجھے وزارت پر بحال کیا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک